نیلگوں آسمان نارنجی آسمان میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان اپنے معصوم چہرے پہ سارے جہاں کی خوشیاں سجائے درمیانی درجے کے بنگلے کا سبزہ عبور کرتا داخلی دروازے سے ماما ماما کی صدائیں لگاتا اندر داخل ہوا، مگر مین ہال میں کوئی نہیں تھا۔ چاچو چاچو آپ کدھر ہیں؟ وہ صدائیں لگاتا پورے گھر میں چاچو کو ڈھونڈنے لگا تھا، ایک کمرے سے دوسرے سے تیسرے، بالکونی، ٹیرس، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اچانک خیال آتے ہی ایک کمرے کی جانب دوڑا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹائے بنا ہی پرجوش انداز سے اندر داخل ہوا۔ چاچو یہ دیکھیں میرا لیٹر آ گیا۔ اس شخص کی پشت اس نوجوان کی جانب تھی۔ انہوں نے مڑ کر اس ڈیشنگ نوجوان کی جانب دیکھا۔ ان کی پشت سے مسکراتی ہوئی آن کی تصویر جھانک رہی تھی۔ چاچو پی ایف رسالپور اکیڈمی مجھے بلا رہی ہے۔ خوشی سے لیٹر اس کے سامنے لہراتا ان سے لپٹ گیا۔ ماشاء اللہ میرا آذان کب اتنا بڑا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، بہت مبارک ہو۔ آئی ایم سو ہیپی۔ اسکواڈرن لیڈر ابراہیم نے اسے خود سے الگ کیا۔ اتنے عرصے بعد بھی ابراہیم ویسا ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ تھا، مگر اس کی گھنی مونچھیں اور داڑھی خاصی بڑھ گئی تھی۔ گمان ہوا اس نے کافی عرصے سے شیو نہیں کی تھی۔ بلا شبہ بڑی ہوئی داڑھی بھی اس پہ خوب جچ رہی تھی۔ آپ کو اور ماما کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہاسپٹل چلی گئی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، میں صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، اس نے سادگی سے بتایا۔ آذان نے ذرا آگے ہو کر اس کی پشت پہ جھانکا۔ وہ چاچی سے باتیں ہو رہی تھی۔ ویسے چاچو اگر دادو اور چاچی ہمارے ساتھ ہوتی، وہ دونوں میری سلیکشن پہ کتنا خوش ہوتی۔ مجھے یاد ہے جب چاچی مجھے اپنے C2 طیارے پہ مری کی سیر کروایا کرتی تھی، وہ مجھے پاک فضائیہ کی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ آپ دونوں سے میں خاصا متاثر تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا میں بھی آپ دونوں کی طرح پاک فضائیہ جوائن کر کے اپنے وطن اور اس کے باسیوں کی حفاظت کروں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا دل بھی آپ لوگوں کی طرح صرف پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ آذان مجھے تم پر فخر ہے، کبھی ہمارا سر جھکنے مت دینا۔ آذان نے جوشیلے انداز سے سلوٹ کیا۔ یس سر، انشاءاللہ سر۔ اور تصویر میں نظر آتی آن انہیں مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرا رہی تھی، پرسکون مسکراہٹ، مطمئن سی مسکراہٹ۔ آج دن چڑھتے ہی غنی بابا کو عدالت لے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ تفتیشی کمرے میں 2 کرسیوں کے درمیان میز حائل تھی۔ میجر احد اور غنی بابا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ غنی بابا سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، خاصی بڑی ہوئی داڑھی والا صاف رنگ کا بوڑھا شخص تھا۔ غنی بابا دی ماسٹر مائنڈ آف دہشت گرد تنظیم، ہمارے مہمان بن کر کیا محسوس کر رہے ہو؟ میجر احد اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ذرا بھی نہیں مسکرایا تھا، مگر غنی بابا کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ ماسٹر مائنڈ ہاں، ایک ابرو اٹھائی۔ مجھے یہ خطاب اچھا لگا۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں عدالت لے جایا جائے گا۔ میرے پاس تمہارے خلاف ڈھیروں ثبوت ہیں، اب تمہیں سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ اب بھی اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ بھول ہے تمہاری میجر۔ غنی بابا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں میز پر جمائے آگے کو ہوا۔ میرے بندے چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہیں، میری آزادی کے لیے وہ لوگ کچھ بھی کر گزریں گے۔ اب سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد بوم بلاسٹ ہوگا، پھر 2 گھنٹے بعد، پھر 3 گھنٹے بعد۔ میجر کہاں جاؤ گے؟ اپنے پیارے پاکستان کے پیارے باسیوں کو کیسے بچاؤ گے؟ اس کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ میجر احد نے غصے سے اٹھ کر اسے گریبان سے پکڑا اور تڑاخ تڑاخ آوازیں گونجنے لگیں۔ کمرے کی طرف آتا سیام آوازیں سن کر دوڑ کر اندر آیا تھا۔ میجر صاحب چھوڑیں، ہمیں اسے زندہ عدالت میں پیش کرنا ہے۔ احد نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ میرے ملک اور میرے لوگوں کو جو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، میں اس پہ دنیا تنگ کر دوں گا۔ تجھے میں خود گھسیٹ کر عدالت لے جاؤں گا۔ جب ماسٹر مائنڈ یہاں ہے تو سارے چیلے بھی یہاں جلد ہی آ جائیں گے۔ میجر احد شعلہ باز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ غنی بابا نے اپنے ہونٹوں سے بہتا خون صاف کیا۔ میجر اب سے تیری زندگی کی الٹی گنتی شروع۔ مسکراہٹ اب بھی بحال تھی۔ اس سے پہلے کہ احد پھر سے اس پہ ٹوٹ پڑتا، سیام اسے کھینچ کر باہر لے گیا۔ یار اپنے غصے کو قابو میں کرو، تمہیں یہاں تفتیش کے لیے بھیجا تھا، اسے مارنے کے لیے نہیں۔ سیام اس کے سامنے کھڑا تھا۔ غنی کو بھارت نے اس لیے پناہ دی تھی کیونکہ وہ غنی کے ذریعے ہمارے راز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے درمیان کوئی غدار ہے جس نے کچھ بہت ہی اہم راز غنی تک پہنچا دیے ہیں۔ جس روز غنی وہ راز را کے حوالے کرنے والا تھا، اسی روز میں اسے اٹھا کر پاکستان لے آیا تھا۔ وہ راز اس کے کسی ساتھی کے پاس ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو پیسوں کے لیے اپنے ہی ملک کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ پھر تم نے اس آدمی کا نام پوچھا؟ سیام نے کہا۔ ہاں وہ تو جیسے بہت ہی آسانی سے مجھے بتا دے گا، ہے نا؟ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔
پھر توقف سے بولا مجھے خبر ملی ہے اس کا دایاں ہاتھ طفیل نامی آدمی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ملک میں جرائم کو بڑھا رہا ہے۔ ان لوگوں کے بہت سے چہرے ہیں، ہر جگہ بھیس بدل کر پہنچ جاتے ہیں۔ اب مجھے اس بندے کو تلاش کرنا ہے، احد نے کہا۔ کیپٹن سیام نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے جانی، انشاءاللہ۔ احد نے آنکھیں ترچھی کر کے اپنے شانے کو دیکھا۔ انشاءاللہ دوست، انشاءاللہ۔ دوستانہ تھپکی پا کر اسے حوصلہ ملا تھا۔ پورے شہر میں اہلکاروں کی بھاری نفری نافذ کر دی گئی تھی۔ میجر احد نے سختی سے تاکید کی تھی کہیں بھی لوگوں کا ہجوم نہ لگنے پائے، ہر ایک کی تلاشی لی جائے، جس پہ شک ہو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ تمام نیوز چینلز پورے شہر کی کوریج کر رہے تھے۔ میجر احد کیپٹن سیام سمیت چند دوسرے آفیسرز کے ہمراہ پاک آرمی ہیڈ کوارٹر کے سرویلنس روم میں موجود تھے، جہاں دیواروں پہ ڈھیروں ہولوگرافک یعنی نیلی سکرینز روشن تھی۔ سکرینز پہ پورے شہر کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ میجر احد سکرین کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ہاتھ میں پکڑی سٹک کی مدد سے سکرین پہ دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو راستے سمجھانے لگے۔ میجر احد تفصیل سے اپنا پلان بتا رہے تھے کہ ہم کن کن راستوں سے عدالت جائیں گے، دشمنوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سب ایک جھنڈ کی شکل میں کھڑے بغور انہیں سن رہے تھے۔ کیپٹن سیام اور التمش، آپ اور ہمارے باقی ایجنٹس ان راستوں پہ پبلک کے درمیان گھل مل جائیں گے اور اپنی آنکھیں عقاب کی طرح اور کان سانپ کی طرح تیز رکھ کر اپنا کام کریں گے اور مجھے اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے۔ یس سر، اجتماعی جواب آیا۔ کیپٹن جمیل اور ہماری جاسوسہ آئرہ یہ دونوں عدالت کے باہر موجود رہ کر ہر ایک پہ نظر رکھیں گی، اگر کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً اطلاع کریں گی۔ ابھی آئرہ کو کال کرو اور مطلوبہ جگہ پہ آنے کا کہو۔ یس سر، جمیل نے جوش سے کہا۔ آرمی کا جوان اندر داخل ہوا، سلام کرتے ہوئے سلوٹ کیا۔ سر ساری تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ میجر احد نے ٹھیک ہے والے انداز سے پلکیں جھپکائیں اور سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ تمام لوگ اگلے ہی پل وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب اس کمرے میں وہی آفیسرز موجود تھے جو ان سکرینز کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ سب لوگوں نے ایک پل بھی سکرین سے نظریں نہیں ہٹانی ہے، اگر کچھ بھی گڑبڑ لگی فوراً مجھے رپورٹ کرنی ہے۔ یس سر، اس بار ان لوگوں کا اجتماعی جواب آیا تھا۔ احد کمرے سے باہر نکلا، شوز کی ہیل میں چھپا چھوٹا سا موبائل نکالا، نمبر ڈائل کر کے کال لگائی۔ میکینیکل ورک شاپ کے نیچے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں فون کی گھنٹی بجی۔ اس کمرے کی دیواروں پہ بھی ہولوگرافک سکرینز روشن تھیں اور ان سکرینز کے سامنے مرد اور خواتین دونوں ہی بیٹھے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک خاتون آفیسر نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ LZ-10 اسپیکنگ۔ لیزا نام کا شارٹ یعنی LZ اور 10 اس کا کوڈ نمبر تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی احد فوراً بولا، لیزا اسکرین پہ جتنے بھی پولیس اہلکار جس علاقے میں نظر آ رہے ہیں ان پہ سخت نظر رکھو، کہیں بھی لوگوں کا ہجوم نہ لگنے پائے۔ اپنا کمپیوٹر پولیس ڈپارٹمنٹ کے سرور سے کانٹیکٹ کرو اور میسج چلا دو، جس بھی علاقے میں ہجوم نظر آیا وہاں کے SHO کو معطل کر دیا جائے گا۔ اوکے سر، میسج واکی ٹاکی کے ذریعے انہیں موصول ہو جائے گا۔ غنی بابا کی بات سچ ثابت نہیں ہونی چاہیے، وہ لوگ وہیں بم بلاسٹ کریں گے جہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ یس سر، آئی ول اپڈیٹ یو۔ وہ کی بورڈ پہ تیزی سے انگلیاں چلاتی اپنے کام میں جٹ گئی تھی۔ ایک گھنٹے بعد غنی بابا کو عدالت لے جایا جا رہا تھا جب میجر احد کو کان میں لگے جدید آلے سے کراچی میں بم بلاسٹ ہونے کی خبر موصول ہوئی۔ اس نے افسردگی سے آنکھیں میچی، پھر ہولے سے بولا، سیام، جس علاقے میں بم بلاسٹ ہوا ہے وہاں ہمارا کون سا ایجنٹ تھا؟ کیا اس نے کوئی خبر نہیں دی؟ اسے گولی مار دی گئی ہے، یقیناً وہ ان تک پہنچ گیا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ کوئی خبر بھیجتا۔ ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ ڈیم اٹ، وہ لوگ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اتنی سخت سیکیورٹی کے باعث وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتے تھے، تبھی دوسرے شہر میں دھماکہ کیا۔ ایک دو راستے بدلنے کے بعد وہ لوگ عدالت پہنچ چکے تھے۔ آج جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، میڈیا نے اسے گھیر لیا تھا۔ صحافیوں کے اس ہجوم میں ہر کوئی رنگ برنگے سوال پوچھ رہا تھا۔ میجر احد، ہمیں خبر ملی ہے آپریشن KD آپ لیڈ کر رہے ہیں اور غنی بابا کو بھی آپ نے اریسٹ کیا ہے۔ آپ کی بہن فائٹر پائلٹ آن یوسف کی طرح قوم کو آپ پر بھی فخر ہے۔ غنی بابا جیسے اتنے بڑے دہشت گرد کو پکڑ کر اور یوں منظر عام پہ آ کر آپ کو ذرا بھی اپنی جان کا خوف نہیں ہے؟ اگر مجھے اپنی جان کا ڈر ہوتا تو آج یہ وردی میرے جسم پہ نہیں ہوتی۔ غنی بابا نے پاکستان آرمی کو چیلنج کیا تھا کہ ہم میں اتنا دم نہیں جو ہم اس کافر کو کمرہ عدالت تک لے جا سکیں۔ میں یہی بتانے کے لیے اسے خود یہاں لایا ہوں۔ اگر پاکستان آرمی میں ان جیسے کافروں کے گلے میں پٹھا ڈالنے کا دم ہے تو انہیں گھسیٹ کر کمرہ عدالت تک لے جانے کا بھی دم ہے۔ بنگلے کے TV لاؤنج میں اسکرین کے سامنے بیٹھے یوسف صاحب اور ان کی اہلیہ بیٹے کی خیریت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ یوسف صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، احد کو یوں منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کی نظریں اسکرین پہ نظر آتے احد پہ جمی ہوئی تھی۔ اب یہ لوگ ہمارے بیٹے کے دشمن بن جائیں گے۔
میں اپنی آن کو کھو چکی ہوں، اب مجھ میں اپنے عہد کو کھونے کی ہمت نہیں ہے، اس بڑھاپے میں یہ درد میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تسمینہ حوصلہ رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ہم دنیا کے خوش نصیب والدین میں سے ہیں جن کے بچوں میں اپنے وطن کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، جو اپنے وطن کی آبرو کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے بچوں میں سچی پاکستانیت اور وطن سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، سینے پہ تمغے یوں ہی نہیں تو سج جاتے، انہیں پانے کے لیے بہادری اور جرت مندی دکھانی پڑتی ہے۔ میرا شہزادہ بہت حوصلے والا ہے، زخم کھا کر ہی عہد وفا نبھائے گا۔ کچھ صحافی کراچی دھماکے کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ آپ لوگوں کو اپنے سوالوں کے جواب بعد میں بھی مل جائیں گے، ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے، پلیز ایکسکیوزز۔ پولیس اہلکاروں کو اشارہ کیا اس نے، انہوں نے غنی بابا کو گاڑی سے نیچے اتارا۔ میڈیا والوں کے کیمروں کی آوازیں گونج رہی تھیں، پولیس اہلکار میڈیا کو پیچھے ہٹاتے غنی بابا کے ارد گرد گھیراؤ کیے آگے بڑھ رہے تھے۔ شام کا آسمان رات میں ڈھل رہا تھا۔ آج یوسف صاحب کے یہاں ڈاکٹر فریال اپنے بچوں کے ہمراہ مٹھائی لے کر آئی تھی۔ تمام لوگ ٹی وی لاؤنج میں ہی صوفوں پہ براجمان تھے۔ ڈاکٹر فریال نے ہمیشہ کی طرح سوبر سا ہلکے رنگ کا جوڑا پہنا تھا، جس کا دوپٹہ شانے پہ پھیلا ہوا تھا، بال جوڑے کی شکل میں قید تھے، کانوں میں چھوٹے مگر خوبصورت سے گولڈ کے ایئر رنگز تھے جو گزشتہ جنم دن پہ معید نے تحفے میں دیے تھے۔ ڈاکٹر فریال کی دائیں جانب جینز شرٹ میں ملبوس آذان بیٹھا تھا اور بائیں جانب ان کی 12 سالہ بیٹی فروا جینز پہ شارٹ کرتی میں ملبوس تھی۔ اس نے بالوں میں فرینچ چوٹیاں کی ہوئی تھی۔ عمل نے اس کے سامنے سافٹ ڈرنک پیش کی، انہوں نے تھینک یو کہتے اپنا اپنا گلاس اٹھایا۔ ماشاءاللہ فریال بھابی، فروا کتنی بڑی ہو گئی ہے، بالکل آپ جیسی ہے، عمل نے تعریف کی۔ خالی ٹرے سامنے میز پہ رکھ کر سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ تم بھی تو کتنی بڑی ہو گئی ہو اور خیر سے سرجن بھی بن گئی ہو۔ انہوں نے گھونٹ بھر کر گلاس واپس میز پہ رکھے ٹرے میں رکھا۔ تمہیں پاکستان واپس آئے 3 ہفتہ شروع ہو چلا ہے، مگر تم ہم سے ملنے نہیں آئی۔ ہم کون سا دور رہتے ہیں، 4 بنگلے چھوڑ کر 5واں ہمارا بنگلہ ہے۔ ڈاکٹر فریال نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ وہ جواب میں پھیکا سا مسکرائی۔ میں آنا چاہتی تھی مگر آپ کو معلوم ہی ہے ہاسپٹل میں سارا دن گزر جاتا ہے، اب پکا آؤں گی۔ ابراہیم بھائی کیسے ہیں، اس نے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے چھٹی پہ آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا لیکن تم گھر نہیں تھی۔ اور بتاؤ بیٹا کیسی ہو، تم نے بھی کافی ٹائم بعد چکر لگایا ہے، اس بار تسمینہ صاحبہ نے اپنائیت سے پوچھا۔ آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بس ماما کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے تو بس مصروف زندگی چل رہی ہے۔ بیٹا یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے، یوسف صاحب نے تجسس سے پوچھا۔ انکل آپ کا نواسہ خود ہی بتائے گا۔ مسکراتے ہوئے آذان کی طرف دیکھا۔ عمل آذان کے قریب آ کر بیٹھی۔ چلو بتاؤ پھر۔ نانا جان میرا پاکستان ایئر فورس میں سلیکشن ہو گیا ہے، خوشی سے اس نے چہک کر بتایا۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر آؤ نانا کے پاس۔ محبت سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ اٹھ کر یوسف صاحب کے پاس جا کر بیٹھا۔ یوسف صاحب نے اس کی پیشانی چوم کر اسے سینے سے لگایا۔ بہت بہت مبارک ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ میرے بچے کو کامیاب کرے، آمین۔ اس بار تسمینہ صاحبہ نے بھی اٹھ کر اسے پیار کیا۔ ماشاءاللہ اب ہمارے گھر 3 فائٹر پائلٹ ہوں گے۔ تسمینہ صاحبہ کی بات پہ سب بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ انشاءاللہ، ڈاکٹر فریال نے مسکرا کر کہا۔ عمل فروا کے قریب ہو کر بیٹھی۔ آپ نے کیا بننا ہے؟ ماما کی طرح ڈاکٹر مدم سے لہجے میں اس نے جواب دیا۔ ارے واہ، پھر تو ہم 3 ڈاکٹرز بھی ہو جائیں گے۔ عمل کی بات پہ بھی سب کو ہنسی آئی۔ چلو اب کھانا لگا لو، بچوں کو بھوک لگی ہوگی، یوسف صاحب نے عمل سے کہا۔ نہیں انکل، ہم بس ملنے آئے تھے۔ جی نہیں، آپ لوگ ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریں گے کیونکہ میں نے آذان کی پسند کی ڈش بنائی ہے۔ او مطلب آذان نے تمہیں بتایا تھا ہم آ رہے ہیں؟ انہوں نے آذان کی جانب دیکھا۔ آذان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں جب بھی آتا ہوں خالہ ملتی نہیں ہے، اس لیے کنفرم کیا تھا آج گھر میں ہے یا نہیں۔ اوے تمہیں میں نے فون پہ کتنی بار منع کیا ہے، مجھے خالہ نہیں بولا کرو، آنی بولا کرو، عمل آنی۔ اوکے عمل آنی، وہ مسکرایا۔ گڈ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر گئی تو آذان شرارت سے پیچھے سے چلا گیا۔ خالہ مدد چاہیے تو آؤں؟ ہاں ادھر آؤ۔ خالہ کے بھانجے تمہاری تو میں بیلن سے خاطرداری کرتی ہوں۔ عمل کی کچن سے آتی آواز لاؤنج میں سنائی دی، جس پہ سب ہنس دیے۔ عورتیں اور ان کا ہتھیار، تمسخرانہ انداز سے سوچتے ہوئے آذان نے گردن جھٹکی تھی۔ اگلی صبح روشن ہوئی اور اسلام آباد کے گھروں سے نیوز چینلز پہ بیٹھے نیوز اینکرز کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں، سپریم کورٹ نے غنی بابا کو سزائے موت کی سزا سنا دی ہے۔ کراچی میں دھماکے کے بعد دوسرے شہروں میں سخت سیکیورٹی نافذ کر دی گئی ہے۔ کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ جانے سے پرہیز کریں۔ سیاہ دستانے والے ہاتھ نے میز سے ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا تھا۔
डॉक्टर अमल अक्सर फारिग वक्त में जनरल वार्ड का दौरा ज़रूर करती थी। इस वक्त भी वो मरीज़ों को देखने यहाँ आई हुई थी। डॉक्टर सयाम मरीज़ के सामने खड़े इसे देख रहे थे। अमल ने जो ही मरीज़ की हालत देखी दौड़ कर इस्तकाई, आप डॉक्टर हैं या कसाई? आपके सीने में दिल नहीं है क्या? मरीज़ का इतना खून बह रहा है और आप चुपचाप खड़े इसे देख रहे हैं। हाँ तो बहने दें, इसकी हालत देखें, नशे में है। इसने नशे की हालत में अपनी बीवी पे हाथ उठाया था। जब इसकी बीवी ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए चाकू दिखाया, तब इससे चाकू छीनते हुए इसका हाथ जख्मी हो गया था। व्हाट रबिश, आप डॉक्टर हैं या डिक्टेटिव हैं? उसने कहा। यकवियत नरस दौड़ती हुई आई। डॉक्टर सयाम, एक इमरजेंसी केस आया है, इसकी टांग में गोली लगी है। डॉक्टर हारून ने आपको ऑपरेशन रूम में बुलाया है। अच्छा, मैंने तो हमेशा गोलियां मारी हैं, निकालने का काम तो किया ही नहीं, ऐसा दिल में सोचा। डॉक्टर अमल इसके चेहरे के तासुरात नोटिस करते हुए बोली, अब क्या उसकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं? परेशान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कभी ऑपरेशन नहीं किया। ऑपरेशंस तो बहुत किए हैं, मगर इन ऑपरेशन और उन ऑपरेशन में बहुत फ़र्क है। दिल में सोचते हुए बोला, आपको मुझसे कोई ख़ास मसला है? जी हाँ, मुझे आपकी मेडिकल डिग्री पर शक है। सयाम का मुँह खुला रह गया। उससे इतनी साफ गोई की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। वो बिना जवाब दिए वहाँ से खिसक गया था। ये डॉक्टर क्यों बन गई? ये भी ISI एजेंट होती? जब देखो मुझे शक्की निगाहों से ही देखती रहती है। सयाम बिड़बिड़ाते हुए ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गया था। डॉक्टर हारून ने इसे आते देखा तो फ़ौरन बोले, जल्दी अंदर आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। सयाम दौड़ कर अंदर आया। वहाँ बेड पे आहद बैठा है। सयाम ने उसकी टांग खींचकर सीधी की। किधर है गोली? कहाँ है खून? आहद ने उसको ज़ोर से टांग मारी। चलो ड्रामेबाजी नहीं करो। वो हंसते हुए पीछे हटा। फरमाए, मेजर साहब कैसे आना हुआ? अमल कैसी है? वो उठ खड़ा हुआ। बहुत शातिर और शक्की है। ओए, आहद ने इसे घूरा। नहीं, मेरा मतलब वो ठीक है, इसको मुझ पर शक हो गया है। सयाम ने कहा, इसका मतलब तुम बेकार अदाकार हो। ओए, मेरी अदाकारी को चैलेंज मत करना। असल में तो मैंने अदाकार बनना था, लेकिन अल्लाह ने मुझे एजेंट बना दिया था। हाँ, अच्छा हुआ अल्लाह पाक ने तुम्हारी इज़्ज़त रख ली, वरना तुम फ्लॉप एक्टर होते। मज़ाहिया अंदाज से कहते हंस दिया। सयाम ने इसका बाजू पकड़ कर मरोड़ा। बहुत दांत निकल रहे हैं, काम बोलो, क्यों आए हो? आज छोड़ो मेरा बाजू। तुम अपने ऑफिसर के साथ ये सलूक करोगे? वो अदाकारी कर रहा था। तुम पहले मेरी गंदी औलाद हो, ऑफिसर बाद में हो। झटके से इसका बाजू छोड़ा। क्या डॉक्टर हारून हमारे बारे में जानते हैं? सयाम ज़रा संजीदा हुआ। हाँ, दरअसल डॉक्टर हारून हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और अक्सर पाकिस्तान आर्मी की खिदमत में पेश रहते हैं। सबकी तरह इनकी नज़र में भी हम सिर्फ पाक आर्मी के जवान हैं। अच्छा शुक्र, मुझे लगा था आज मैं फंस जाऊँगा। इसने सुकून का सांस लिया। तुम न फंसो इसलिए इन्हें तुम्हारा बता दिया है कि तुम यहाँ ड्यूटी पे हो। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं कुछ दिनों के लिए नए मिशन के तहत कहीं जा रहा हूँ। मेरा अब तुमसे राब्ता नहीं होगा। तुमने साये की तरह अमल के साथ रहना है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अमल के लिए इतना परेशान क्यों रहते हो? किसी को नहीं मालूम अमल मेजर आहद की बहन है, लेकिन इनको मालूम हो सकता है। मैं मंजर आम पे आ चुका हूँ। अब वो लोग मेरे करीबी लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब मुझे सब मालूम है तो मैं क्यों अपनों की हिफाजत के लिए कुछ न करूँ? घर पे भी सिक्योरिटी लगा दी है। आहद ने कहा, हमें हर जगह नज़र रखनी है, इनसे 2 कदम आगे रहना है। सयाम ने कहा, ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैं साये की तरह इसके साथ रहूँगा। वो हर वक्त मुझे जलील करेगी, मगर मैं साथ रहूँगा। इसकी अदाकारी फिर शुरू होने लगी थी। बकवास नहीं करो, अब मेरी बहन ऐसी भी नहीं है। वो कम बोलने की आदी है। अगर तुम अपनी बकबक से इसका सर खाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अपनी हालत के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। आज हंसा तो सयाम ने बुरा समूह बनाया। यकीनन आन यूसुफ तुम लोगों जैसी हरगिज़ नहीं होगी। हाँ, वाकई वो हमारे जैसी नहीं थी, बल्कि हमसे भी 10 हाथ आगे थी। आहद को सोच कर ही हंसी आ गई। ज़्यादा हंसो मत, तुमने मेरी अदाकारी को चैलेंज किया है। अब मैं तुम्हें ऐसी अदाकारी करके दिखाऊंगा तुम भूल जाओगे सयाम नाम का कोई एजेंट भी था। हाँ, मुझे सिर्फ डॉक्टर सयाम याद रहेगा। हंसते हुए इसका फिक्रा मुकम्मल किया। अब जाओ। सयाम ने इसके सीने पर मुक्का मारा। अपनी बहन से खुफिया मुलाकात करते हुए जाना जानू ये कहकर वो बाहर निकल गया। आहद की जानू लफ्ज़ पे बेख्तियार हंसी छूटी। बेहुदा बेशरम, इसने कहते ही सर नीचे रख लिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।